اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو شخص دنیا کے اندر دنیا کی کھیتی کرے گا تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے ہلکا پھلکا، لیکن یاد رہے کہ وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو ہم دنیا کے اندر دے دیں گے، جو دنیا کے اندر پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ہم دنیا اس میں سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا جو ہے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کافروں کے ایسے شریک ہیں کہ شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے اپنے ان بتوں کے لیے جو ہے ایک ایسا دین طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ بھی نہیں دی ہے۔ کیا مطلب کہ کفار و مشرکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں، ایسے معبود بنا لیے ہیں، ایسے بت بنا لیے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے ایک الگ سے دین ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا ایک الگ دین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب یا کوئی دین ہے تو وہ ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک متعین وقت تک طے اگر نہ ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر چکے ہوتے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بھی انسان کو فوراً اس کے اوپر گناہ نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اس کو کچھ چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہو آگے چل کے ایمان میں داخل ہو جائے، ہو سکتا ہو کہ جو ہے توبہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک انسان کے مقدر میں کچھ مہلت دیتے ہیں کہ آگے چل کے ہو سکتا کہیں توبہ کر لے۔ اگر ہم فیصلہ نہ کیے ہوتے، اگر یہ طے نہ ہوتا تو ہر ایک انسان کو فوراً جو ہے اس کے اوپر گناہ کا وبال آ جاتا اور وہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، مہلت دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کیا ہے؟ جو لوگ ظالمین ہیں، جو لوگ ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تری الظالمین، اس دن تم ظالم لوگوں کو دیکھو گے، مشفقین مما کسبوا، جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈرے اور سہمے سے رہیں گے۔ یعنی جو ظالم جو لوگ جو ہوتے ہیں، جب وہ پولیس کے سامنے آتا ہے تو تھر کانپنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب ہماری کیا ہوگی، پٹائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت میں دیکھو گے یہ ظالم لوگ جو ہے، کافر لوگ جو ہے ڈرے سہمے سے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، سامنے جہنم ہے۔ اور واقعی میں جو محمد کہتا تھا آج وہ ہو گیا، قیامت کا دن بھی آ گیا، سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو گئے اور اللہ نے دوبارہ ہم سب کو زندہ بھی کر دیا۔ اب جب یہ سب جو دیکھے گا اس کی وجہ سے مشفقین مما کسبوا، جو وہ لوگ دنیا کے اندر کہتے تھے اب وہ ڈر کے مارے وہاں پہ ڈرے سہمے سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِ، تو یہ چیزیں جو ہے ہو کر رہے گی۔ یعنی جو اس نے دنیا کے اندر یہ کام کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے کر رہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی ڈرا رہے، سہما رہے، ڈر کے مارے پیچھے بھاگ جائے، کہیں بھی بھاگ جائے۔ وہاں تو فرشتے تو آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب وہاں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ دنیا تو ہے نہیں کہ یہاں چھپ کے بھاگ گئے، کہیں جا کے بیٹھ گئے باتھ روم میں، کہیں بھی چھپ گئے یا کسی باہر ملک چلے گئے۔ لیکن آخرت میں تو کہیں بھی ملک نہیں ہے، کوئی دیش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کے فرشتے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، یہ کافر کی بات ہو گئی، یہ کفار مشرکین کی بات ہو گئی۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں. جی ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیک اعمال بھی کرنا ہوگا. صرف ایمان لانے سے اور صرف کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنا اگر ہوتا تو پھر تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو جو مسجد پوری خالی ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ پوری مسجد خالی ہو جاتی. ابھی میلاد النبی کا جو جلوس نکلا تھا تو میوات یا ہریانہ میں کہیں پہ جلوس نکل رہا تھا. جگہ کا نام ہم کو صحیح سے نہیں معلوم ہے، لیکن ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ دیوبندی مرد آباد، اہل حدیث مرد آباد، حنفی مرد آباد اور بریلوی زندہ باد. اب یہ بتائیں کہ اس نعرے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اپنا نقصان ہو رہا ہے نا، دین اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ کو جلوس میں نکلنا ہے تو نکلیے آپ. اب یہ نعرہ مت لگائیے کہ دیوبندی مرد آباد ہے، اہل حدیث مرد آباد ہے اور فلاں مطلب جو ہے مرد آباد اور بریلوی جو ہے زندہ باد. بتا تو اس کی ویڈیو بھی بنی ہے، آپ پورے یوٹیوب پر بہت وائرل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بہت ابھی چرچا چل رہا ہے. اب دیکھیں کہ اسلام کو نقصان ہوا کہ نہیں. آپ کو نکلنا ہے جلوس میں نکل جائیے، اور یہی لوگ جو ہے مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. بریلوی لوگ ایک تقریر ہم سن رہے تھے شارٹ میں، ایک مولانا بریلوی کہہ رہے تھے کہ نماز کیا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز کہ کوئی دلیل قرآن سے کہا، دلیل اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ. تو آگے وہ گدھا یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ انتم سکارا کہا ہے اللہ نے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہیں جاؤ. تو آگے ترجمہ نہیں کرتا ہے، اتنا ہی کہہ کے بول دیتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. جس کی وجہ سے تمام بریلوی حضرت کیا کہتے ہیں نماز کوئی ضروری نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن جائیں گے نماز ادا کریں گے ہو گیا. ہاں یقین وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں. جبکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام جو ہے وہ شراب پی کے نماز کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نبی سے یہ جو لوگ آ رہے ہیں شراب پی کے، ان سے کہیے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن بریلوی لوگ کہتے کہ نہیں یہ آیت جو ہے نماز کے تعلق سے ہے. اب کہاں کی بات کہاں لا کے ٹھوک رہا ہے. پوری مسجد خالی رہتی ہے. نماز میں وہ لوگ صرف جمعہ کے دن آئیں گے، بس جمعہ کو آ گئے ہو گیا ختم. وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرتے رہنا ہوگا. اور نیک اعمال میں سب سے پہلا کیا ہے؟ نماز فرض ہے. بتائیے کہ کل قیامت کے دن، بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو حساب و کتاب ہوگا اور اس میں جو پوچھا جائے گا نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. نماز اگر اچھی نکل آئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے، یا اور بھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے. جب نماز ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فی روضات الجنات، ہم نے ان کے لیے جنتوں کے اندر جو ہے کیاریاں بنائی ہیں. کیارا مطلب یہ کہ جگہ جگہ پہ جو ہے پھول کی کیاریاں جو ہوتے ہیں، چاروں طرف سے گھر پھول لگے ہوئے ہیں، بیچ میں گھر ہو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. جیسے سامنے جو مسجد میں پھول لگا ہوا ہے، کبھی کبھی جو نکلتا ہے صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے اور خوشبو آتی رہتی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ فی روضات الجنات، جنت کے اندر جو ان کے لیے کیاریاں بنی ہوں گی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، اور وہ جنت کے اندر جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز وہاں دیں گے. یعنی جنت کے اندر جب جنتی لوگ داخل ہوں گے، ایمان والے لوگ، تو جنت میں جانے کے بعد اس کی جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز وہاں دے دیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بھاری اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم جنت کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں رکھی، جنت کی کیاریاں ہیں، اور وہ جو وہ چاہیں گے دنیا کے جنت کے اندر
اس کو وہ چیز ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے اہم کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ یہی سب سے اہم کامیابی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ نہیں؟ جنت کا نام سن کے کتنا اچھا لگتا ہے، من کرتا ہے کہ خوب نیک اعمال کرتے رہیں، اور یہی جنت ہے جس میں ہر مومن کو جانے کی خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور آگے فرمائیں کہ الذین آمنوا، جو ایمان والے بندے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی آیا ہے، پھر یہاں پر بھی آیا ہے، دونوں سمجھے کہ ایک ہی دوسری آیت میں ٹچ کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نیک اعمال بھی کرتے رہنا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل لا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جو چیز ہم تم کو، جس چیز کا تم کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی اجرت اور اس کا پیسہ جو ہے ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد تم جو یہ کام کر رہے ہو، اس کام کے بدلے میں تم کتنا پیسہ لیتے ہو، تمہاری کیا اجرت ہے؟ تو ایک کام کرو، ہم تم کو پیسہ دے دیتے ہیں، تم اس کام کو جو ہے چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے جو ہم دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، اس کی اجرت، اس کا پیسہ ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربیٰ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس میں محبت برقرار رہے، اور اس محبت اور اس رشتہ داری کی وجہ سے تم ہماری بات کو تھوڑا مان لو۔ یہ کہنے کا مطلب ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی رشتہ داری ہے تو ہماری بات رکھ لیجیے، آپ ہماری بات مان لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے، جان پہچان ہے آپ سے، آپ کے پاس ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہماری بات رکھ لیجیے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کفار و مشرکین سے کہیے ٹھیک ہے تم کو ہماری بات نہیں ماننا ہے، تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کم سے کم ہمارا تمہارا جو رشتہ داری ہے اس کا تم خیال رکھو، اس کی وجہ سے ہماری باتوں کو سن لو، اچھی لگے تو جو ہے قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، نہیں اچھی لگے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنا سن کے نکل دو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص بھی بھلائی کے کام میں جو ہے بھلائی والا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فیہا حسنہ، اس کا بدلہ بہتر عطا کریں گے اور اس میں اضافہ کریں گے۔ کل بھی بات گزری تھی اور آج بھی پھر آ گیا ہے، یعنی نیکی والا کام میں اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب دیں گے، کیا ہے؟ خوب اضافہ کر کے دیں گے، خوب بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ جیسے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ بھلائی والا کام کر رہے ہیں، اس بھلائی والا کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اضافہ کریں گے، اور آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی جو فائدہ ہو سکتا ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب اور دیں گے۔ یہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور، غفور الرحیم ہے اور بہت ہی قدردان ہے۔ قدردان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ایک نیکی بھی جو ہے ضائع نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک نیکی ہم نے کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کریں گے، یہ قدردان کے معنی آتے ہیں، یعنی ہماری ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ عزت کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدلہ دیں گے۔ اگر ہم ایک روپیہ بھی صدقہ کر رہے ہیں نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر ہم کو دیں گے۔ اگر ہم کسی سے مسکرا کے سلام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اس کا بھی صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے شکور ان کے معنی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنت کے جو ہے بہت سارے باغات ہیں، کیاریاں ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اور اس جنت کے اندر جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اور اس کو وہاں سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔